اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے ہمارے اسلامی باتیں چینل میں، اور میں ہوں آپ کا میزبان سید اصغر علی نقوی۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے، اور ہم بھی آپ لوگوں کو اپنی دعائیں میں یاد کرتے رہتے ہیں۔ ہماری گفتگو امام زمانہ جل اللہ فرج شریف کے سلسلے میں چل رہی ہے، اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم امام کی غیبت کے زمانے میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اور یہ بہت ہی مشکل کی گھڑی ہے ایک مومن کے لیے، ایک مولا کے چاہنے والے کے لیے، کہ اس کا امام موجود ہو اور وہ امام کے پاس نہ جا سکے، امام سے ملاقات نہ کر سکے۔ لہٰذا یہ بہت ہی مشکل کی گھڑی ہے، اور ہماری جو گفتگو تھی یہاں تک پہنچی تھی کہ امام کی جو غیبت ہے وہ دو مرحلوں میں ہے۔ پہلی غیبت جو 70 سال کے آس پاس کی تھی اسے غیبت صغریٰ کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر غیبت کبریٰ کا سلسلہ ہو گیا جو اب تک باقی ہے، اور یہ اسی وقت ختم ہوگی کہ جب امام علیہ السلام ظہور فرمائیں گے اور اللہ انہیں اجازت مرحمت فرمائے گا۔ تو اسی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے آپ کی خدمت میں ایک دو باتیں عرض کر دی جائیں کہ جب امام علیہ السلام نے اس غیبت کبریٰ کا سلسلہ شروع کیا اور غیبت صغریٰ کا سلسلہ ختم ہو گیا، تو امام نے پھر اپنے کچھ خاص نائبین جو تھے ان کے بعد انہوں نے اپنے جو نائبین مقرر کیے ہیں وہ عام نائبین ہیں، یعنی اس وقت کی جب صغریٰ کا سلسلہ تھا تو اس وقت امام کے خاص نائبین تھے، لیکن اب لوگ کیسے رجوع کریں، اب لوگ کس کے پاس جائیں، اب کہاں جائیں، اب کس سے اپنے مسئلے کو حل کروائیں۔ تو اس کے لیے امام علیہ السلام کی بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، اور یہ ہمارے مراجع کرام، ہمارے علماء کرام، ہمارے مجتہدین کے حق پر ہونے کی اور امام کی طرف سے حجت ہونے کی یہ باقاعدہ دلیل ہے کہ امام علیہ السلام جب غیبت میں جانے لگے تو آپ نے خود فرمایا کہ اما الحوادث الواقعہ فرجعوا الی روات حدیثنا، کہ اب اس کے بعد جو حادثے پیش آئیں، جو واقعے پیش آئیں، جو بھی مشکل تم کو پیش آئے، تو اس سلسلے میں تم ہمارے جو مقرر کیے ہوئے، یعنی عمومی جو مقرر کیا ہے امام نے، اس کی کہ امام نے کچھ صفات بھی بتائی تھی کہ ان صفاتوں کا کوئی اگر حامل ہے، کوئی عالم اگر حامل ہے اور اس کے اندر یہ تمام صفات پائی جاتی ہیں تو اس کی طرف رجوع کرو۔ امام فرماتے ہیں کہ جو حادثات پیش آئیں ان کے لیے آپ جو ہمارے روات ہیں، جو ہمارے مجتہدین ہیں، جو ہمارے حدیثوں کو جاننے والے ہیں، اسے بیان کرتے ہیں، ان کی طرف رجوع کیا جائے۔ کیوں امام نے پھر اس کے بعد فرمایا، جو بہت اہم جملہ ہے وہ یہ ہے کہ امام نے فرمایا کہ فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ، یہ ہماری طرف سے تم پر حجت ہیں، وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، اور ہم ان پر اللہ کی حجت ہے، یعنی ہم اللہ کی طرف سے حجت ہے، لیکن ہماری طرف سے جو تمہارے لیے حجت ہے وہ تمہارے زمانے کے مجتہدین ہیں، مراجع کرام ہیں، ان کی طرف تم رجوع کرو۔ تو یہ علماء اور مراجع کرام کی اہمیت کے اوپر بھی ایک دلیل ہے کہ بہت سے لوگ ہیں آج گمراہی کا شکار ہو رہے ہیں اور ان علماء اور مجتہدین کو برا بھلا کہتے ہیں، تو ان کے لیے بھی خود ایک دلیل ہے کہ امام علیہ السلام نے خود فرمایا کہ جو واقعے پیش آئیں، جو مشکلیں پیش آئیں، ان کے لیے ہمیں ان علماء کی طرف، ان مجتہدین کی طرف رجوع کرنا ہے جن کے اندر کچھ خاص صفتیں ہیں، امام علیہ السلام نے بیان کیا ہے، اسے میں دوسری کلپ میں بیان کروں گا کہ ان کی طرف رجوع کیا جائے۔ تو میرے عزیزو، آج کے لیے اتنا ہی، اگلے بار پھر اسی موضوع کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہوئے اور امام کی معرفت کے حوالے سے کچھ باتیں عرض ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔